چلے شروع کرتے ہیں. ہم دونوں ریکارڈنگ ساتھ ہو جائیں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو دعا کریں. عربی میں دعا موسٹلی سمجھ نہیں آتی تو ہم اسے اردو میں پہلے دعا کریں. اچھا جی کہ یا رب العالمین ہم بہت بڑا کام کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پارے کو جو یاد کرنے لگے ہیں ہمیں شرح صدر کر دیں. ہمیں شرح صدر کر دیں، ہماری دلوں کو کھول دیں، ہماری زبان کو کھول دیں، ہمیں بہترین طرح سے اس قرآن کو یاد کروا دیں. ہماری کوئی قوت طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری قوتیں طاقتیں یا رب العالمین تیری ہیں. ہمیں آسانی کر دے اور ہمیں یاد کروا دیں. آمین ثم آمین. اور میرے لیے بھی بہترین دعا کہ میں بھی اسے اچھی طرح سے لے کے چل سکوں، سے تندرستی کے ساتھ. آپ لوگ بھی اور ہم بھی سب اسے سے تندرستیوں کے ساتھ لے کے چلیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کرے. آمین ثم آمین. اچھا جی، ہم اسے ہمارا 30واں پارہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا 30واں پارہ ہے جو ہم یاد کرنے لگے ہیں. 30th پارہ. آپ کو پتہ ہے کہ شروع کی پہلی صورتیں تو آپ لوگوں کو آلریڈی آتی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. ایک تو نئی چیز ہوتی ہے نا تو انسان تھوڑا سا زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں نے نہیں کیا اور مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور دوسرا سیکنڈ نمبر کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ نمبر یہ ہے کہ جب ہم یاد کریں گے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، جو بھی آپ آیات یاد کریں گے نا تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ اپنی نماز میں، ہر نماز میں یہ نہیں کہیں، یہ نہ سوچیں کہ اس میں نے پڑھی اب میں نہ کروں. سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اس کو اس نماز میں آپ نے لازم پڑھنا ہے جو آپ نے یاد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 3 آیات پڑھنی ہوتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے شروع میں تو میں 5 آیات لے کے چلتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کس کے ساتھ یاد ہو جائے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تجوید کے ساتھ یاد ہو جائے. تو تجوید کے ساتھ لکھوں گی، ساتھ سکھاؤں گی، ساتھ یاد کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس میں دیکھیں الف کیا ہوتا ہے؟ او. عین کیا ہے یہ آپ یاد رکھیں. عین جو ہے اس کو میں ایسے کروں گی، عین جو ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، حروف حلقی ہے عین. ٹھیک ہے. ایسے آؤ نہیں کرنا، اس کی ملانا نہیں ہے. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ بہت آسان ہے. اعوذ باللہ ذا نرمی سے. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری ٹپ آف دی ٹنگ ہے نا، یہ دانتوں کے درمیان میں آئے گی، اوپر والے دانتوں میں. اعوذ باللہ، دانت کے ساتھ نہیں جڑیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. من الشیطان ہے نا، من الشیطان، من الشیطان. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. الرجیم. تو یہ بات روزانہ تو نہیں بتائیں گی لیکن آپ کو شروع میں آپ کو بتا دیتے. مجھے پتہ ہے زیادہ تر آتی ہے سب کو، لیکن زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی کیا ہوتا ہے جی، غلطی نکل آتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ غلطی نکلے. تو کیا ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کو تو نہیں کرنا، تو کرنا ہے، تو نہیں کرنا، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. تو ایک تو موٹا ہوگا تو تھوڑا سا، تو تا اور تو جو تا ہوتی ہے اس سے تو موٹا ہوتا ہے. یہ تا ہے، یہ تو ہے. ٹھیک ہے. تو من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. یہ آگے آپ کو بتائیں گے جیم کے ساتھ یا مدہ ہے تو جیم. جتنا آپ کا سانس لمبا ہو سکتا ہے
ٹھیک ہے. اس کو بڑی مد چھوٹی مد کے برابر ہم کر سکتے ہیں. چھوٹی مد کم کھنچتی ہے، بڑی مد ذرا زیادہ کھنچتی ہے، اس کے مطابق کھینچ سکتے ہیں. تو جس کا جتنا سانس اجازت دیتا ہے وہ اتنا کھینچ لیں. ٹھیک ہے. تو کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ اپنے مائک بھی بند کر دیں. کل ہم سنیں گے، کل سننے والا ہوگا، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنیں گے. آج آپ کو صرف مجھ سے سنیں اور اپنے مائک بند کر کے اپنے مائک بند کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بہت آسان، ہر وقت ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ورڈ، اس میں کچھ مشکل ہی نہیں ہے. سین سیٹی کی آواز کا بسم اللہ، بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ غلطی ہوتی ہے ہماری. اور راہ کے ساتھ راہ، یہ بھی کیا ہے؟ حروف حلقی ہے، حلق سے نکلنے والا ورڈ. ہا ہا. ٹھیک ہے. جیسے آئین تھا، آئین ذرا اور نیچے سے ہوتا ہے، ہا تھوڑا سا اوپر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو الرحمن، الرحمن نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ اسے خا کر دیتے ہیں. الرحمن الرحیم، خا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ ہماری پاکستانیوں کی موٹی موٹی غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمہ، خا کو اس پہ وہ بھی حروف ہلکی ہے لیکن وہاں نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے. ہاں ہے، ہاں ہم سب کو حلوے والی ہاں، حلوہ بہت پسند ہے نا پاکستانیوں کو، تو حلوے والی ہاں. تو کیا ہے؟ الرحمن، الرحمن. ویسے سورۃ رحمان کہتے ہیں لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جب ذرا اچھا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ الرحمن. اور را پر پڑھنی ہے اور ماں پہ کھڑا زبر ہے. الرحمن الرحیم. یہ بھی ہیم، جیسے جیم ویسے ہیم ہے نا. دیکھیے قرآن کے اندر غنا ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو آسان ہے، مجھے پتہ ہے سب کو آتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی غلطی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ہم نکال لیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو دونوں ہو گئے. اب ہم شروع آتے ہیں سورۃ نبا پر، سورۃ 30 پارے کی نبا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر. ٹھیک ہے. خبر، اس کا مطلب خبر. اللہ تعالیٰ اس میں خبریں دے رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. تو قرآن خود خبر ہے اور خبر آ رہی ہے اس میں. تو شروع کیسے کرتے ہیں؟ اما. آئین کیا ہے جی؟ حروف حلقی. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا حلق سے نکلے گا. آئین ایسے نکلتا ہے جیسے الٹی آ رہی ہوتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے. آئین، آئین، آ. ٹھیک ہے. اما. میم پہ کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہا ہے، مشدد غنہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 میم ہے یہ، پلس 2 میم ہے. تو دونوں کو جب ملائیں گے تو کیا تھوڑی سی دیر تو رکیں گے نا اس میں، تو 1 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر رکیں گے. اما، اما، اما. ٹھیک ہے. کیسے کہیں گے؟ اما. آئین کو حلق سے اما، اما. ماں کو لمبا نہیں کریں گے، زبر ہے خالی. ٹھیک ہے. اما. آگے کیا آ رہا ہے؟ یا تا. یہ جلدی پڑھیں گے. جب سادی حرف آتی ہے، سادی حرکات، سادی حرکات کون سے ہوتے ہیں جی؟ زبر، زیر اور پیش، یہ سادے حرکات ہیں. اور تھوڑے سے لمبا کرنے والے کون سے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ان کو ذرا آپ نے لمبا کرنا ہے ان سے. یہ ذرا سمپل سے ہیں تو ان کی وائس بس ایک وائس نکلتی ہے چھوٹی سی، یتا، 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 یتا. ٹھیک ہے. آگے کیا آ رہا ہے؟ سا. سین آ رہی ہے دیکھیں، اور سین پہ بھی کیا آ رہا ہے؟ ایسے آ رہا ہے، یتا سا. سا کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدار ہے، 7 الف بھی لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا؟ یہ کھڑا زبر کی طرح بن جاتا ہے. کھڑا زبر 2 الف کے برابر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ پہلے تھوڑا یہ بڑا ہوا ہے، یتا سا. یہ جلدی، یہ جلدی، یہ کیا ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ یتا سا. لیکن اس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ بڑی مد آ رہی ہے. جو بڑی مد ہوتی ہے اس کو ہم 5 سے 6 بلکہ 7 تک بھی کھینچ سکتے ہیں، اتنے الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بڑی مد ہے نا.
میں مد واجب اور مد ثانی بتاؤں گی آپ کو. عربی میں ہم کچھ نہیں بولیں گے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یتسا. تو اس کو لمبا کریں گے کیسے؟ اما یتسا. ٹھیک ہے. اس کو یہ خوب لمبا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا. اما یتسا. آگے کیا آ رہا ہے؟ پھر حمزہ آ رہی ہے اور حمزہ پہ زبر آ رہا ہے. جلدی اس کو جتنا لمبا کریں گے یتسا. ٹھیک ہے. بالکل میوزک کی طرح, جیسے آپ کے میوزک ہوتا ہے نا, دیکھیں آپ کیسے آتا ہے. یا تا, یہ کیا ہے؟ یا تا. سا 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 کیسے ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا سا اوپر اور اوپر سا آ, پھر نیچے آ گیا. یہ یا تا سا, یہ حمزہ. آگے درمیان میں کیا ہے؟ الف. آگے یا تا سا آ. لمبا کر کے پڑھنا آپ نے جتنا آپ کے سانس اجازت دیتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت سے لوگ ہیں ایج وائز ہے, ان کے سانس اجازت نہیں دیتی ہے. جس کا جتنی سانس اجازت دیتی ہے وہ پڑھے, اللہ کیا ہے؟ قبول کرنے والا ہے. تو ٹھیک ہے. مارے نا میم کا مشدد غنہ. یتسا. آگے کیا آ رہا ہے؟ لام کے اوپر پیش آ رہا ہے, تو پیش کسے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ واؤ کو, ہے نا. تو پھر اس پہ کیا ہوا؟ مدہ ہے, تو یہ واؤ مدہ ہو جاتا ہے. لو, خالی پیش پہ تھا تو لو ہے, واؤ آیا تو لو. یتسا لو. آگے کیا آ رہا ہے؟ نون. نون پہ زبر ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا آ رہا ہے آگے؟ آیت آ رہی ہے, آیت پہ جیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ اب یہاں رکنا ہے. جی ڈیفینیٹلی کیا بن جائے گا؟ جزم بن جائے گا. تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ یتسا لمبا کر کے سا آلون. اس کو بھی اب اس کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. جتنا ہم نے اس کو لمبا کیا ہے نا, اس کو بھی اتنا ہی لمبا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں رکنے کا معاملہ ہے نا, اس لیے ہم سب جانتے ہیں. کاری بھی پڑھتے سنے آپ نے سب کچھ. تو بالکل اسی طرح جیسے کہ یہاں میں نے آپ کو بتایا, جتنا آپ کا سانس اجازت دیتا ہے آپ اس کو اوپر لمبا کریں گے اور اس کو بھی اتنا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں, اب ہم اس کو آرام سے پڑھیں تو کیسے؟ یتساءلون. یتساءلون. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یتساءلون. اس کا مطلب ہی دیکھ لیتے ہیں نا. مطلب کیا ہے؟ اما بارے میں, وہ بات کرتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ آگے اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے؟ یتساءلون. سا سیٹی والا ہے, یاد رکھیں. سواد سیٹی سے نہیں ہوتا, سا سیٹی سے. ٹھیک ہے. یتساءلون. مائک بند کر دیں, مائک بند کر دیں بچوں, مائک بند کر دیں. اگلی آیت دیکھیں. ان آ رہا ہے, دیکھیں ان. مائک بند کریں, مائک بند کریں پلیز. آنن. اب دیکھیں آنن نبائل. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس کو مٹاتی ہوں, پھر آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں. یتساءلون ہو گیا. آگے دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں, کیونکہ پھر بورڈ پہ ہمیں جگہ بنانی ہے. ٹھیک ہے. ان, یہ بھی کیا ہے؟ عین کے ساتھ ہے, حروف ہلکی ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ یہی اس کے یہ جو مین ورڈ ہے وہ آ رہا ہے نبا. نون پہ کیا آ رہا ہے؟ وہاں بھی آ رہا ہے شد اور با. ٹھیک ہے. نبائل. آنن, نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے, اور اس نے اس کو جا کے ملنا ہے. جب میم کے اوپر شد ہو اور نون پہ شد ہو, تو شد کا آپ کو رول پتہ ہے, یہ بھی دو ہیں, یہ بھی دو ہیں. تو یہاں پہ یہ تین ہو گئے نا. یہاں پہ میم کا مشدد گنا تھا یا نون ہے. یہاں نون کتنے ہیں؟ ایک نون یہ ہے پلس دو نون یہ ہیں. تو جب اتنے نون مل جائیں تو وہاں رکنا تو بنتا ہے نا, تاکہ آواز پتہ چلے. آنن نبائی, آنن نبائی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ نون کا مشدد غنہ. ادھر میم کا مشدد غنہ ہے اما میں, یہاں پہ نون کا مشدد غنہ آ گیا. آنن نبا, با پہ زبر. بالکل وہی
جیسے سا پہ زبر تھا ساتھ الف تھا، تو تھوڑا سا یہاں پہ سا پہ زبر، سا کے ساتھ الف کے نیچے زیر آ گیا ہے، الف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. عن النبع سارے جلدی سے باقی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. نبع، عن النبع، ان آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے. عن النبع، آگے کیا ہے؟ العظیم، عین ہے، ضا کیا ہے؟ سب سے یہ ذرا زواد کے بعد یہ موٹا ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عظیم، تو کیا ہے، کیسے آئے گا؟ ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو آگے آیت آ رہی ہے، اور آیت کے اوپر اگر لا لکھا ہو نا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ رکیں، ٹھیک ہے. لیکن آیت جو ہے وہ بات پوری کر رہی ہوتی ہے. جب آیت کے اوپر لائے تو ہم رک سکتے ہیں، آیت کے سینٹر میں لائے تو پھر نہیں رکنا، لیکن آیت کے اوپر لائے تو ہم رک سکتے ہیں. تو کیسے؟ عن النبع العظیم، عین ہے دیکھیں، ساتھ عین، عین آ، ٹھیک ہے. اور زوام موٹا، ذرا منہ بھر کے اس کو پڑھنا ہے، موٹا. عظیم، یا کیا ہے اس کے؟ یا مدار ہے. زوا کے نیچے پہلے سے زیر ہے، لیکن اس کے ساتھ چھوٹی یا بھی آ گئی، چھوٹی یا بڑی آپ کہہ لیں، یا بھی آ گئی، تو پھر کیا ہے، بات بڑھ جاتی ہے نا. تو یہاں پہ عظیم، تو یہاں بھی وہی بڑے مد اور چھوٹی مد والا معاملہ. جس کی سانس جتنا اجازت دیتی ہے، چھوٹی مد 4 سے آپ 2 سے 4 کہہ لیں، اور بڑی مد جو ہے وہ 4 سے 6 تک کہہ لیں. اب کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں. مد کا مطلب ہے لمبا کرنا. تو کیسے ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ اس کو میں مٹا دوں. عن النبع العظیم، عن النبع العظیم. پچھلے والی آیت کو لے کے چلتے ہیں. ام یتساءلون عن النبع العظیم، عن النبع العظیم، عن النبع العظیم، عن النبع العظیم. ام يتساءلون عن النبع العظیم. اب اسے بار بار پیچھے والے کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے. وہ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ان بارے میں، نبع خبر، عظیم بہت بڑی. یہ کون سی ہے؟ قیامت کے بارے میں بات کی بات ہو رہی ہے. عن النبع العظیم، عن النبع العظیم. ٹھیک ہو گیا؟ 2 آیات ہماری ہو گئی. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں آیت کے، جو ہماری آیت ہے اس میں یہ بھی غور کریں آپ کہ ہماری آیت جہاں پہ آیت رکی ہے عظیم پہ، یہاں پہ لا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ہم نہیں بھی رک سکتے. جس کا تو قاری حضرات زیادہ لمبا سانس کہتے ہیں تو پھر ساتھ ملا بھی دیتے ہیں، اور ہاں جو کم سانس رکھتے ہیں وہ تھوڑا ملا لیتے ہیں، ہے نا. چھوٹی چھوٹی آیت کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور اسے ملایا بھی جا سکتا ہے. تو پھر کیا ہے آگے؟ کیا ہے؟ الذی. یہاں پہ کیا تھا؟ میم آیا ہے اور نیچے زیر ہے. تو اگر ہم اس کو نہ ملائیں، اگر ہم اس کو ساتھ ملائیں، یہاں نہ رکیں، تو ملذی، عظیم الذی، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں رکیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے آیات رکھیں گے کیونکہ ہم رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم مٹائیں گے اور یہ الف کو لام سے ملائیں گے. الذی، الذی، ٹھیک ہے. اور ذا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے اور چھوٹیا ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ یا مدہ ہو گئی، تو الذی. تو یہ الذی نہیں ہوگا، الذی، ذی تھوڑا سا زیادہ ہوگا، زال نرمی سے. الذی ہم، یہ تو بہت آسان ہے، ہم کچھ مشکل ہی نہیں ہے. ہم فی، فا کے نیچے زیر ہے تو آلریڈی فی ہے، لیکن اس کے ساتھ یا مدہ آ گیا، دیکھیں فی ہی. الذی، الذی ہم فیہ، الذی ہم فیہ، ٹھیک ہے. الذی ہم فیہ، وہ سب، وہ سارے کیا ہیں؟ فی، بیچ ہی اس میں، کس میں؟ قیامت کے بارے میں. کیا ہے؟ مختلفون، میم والے ہم اردو کا ورڈ ہے مختلف. آپ اسے قرآن کو دیکھیں، آرام سے دیکھیں، مختلف، اس سے اختلاف بھی بنتا ہے نا. تو آپ جب قرآن بھی پڑھا کریں تو اردو کے الفاظ پہ آرام سے پہلے زبان پہ چڑھا کریں. مختلف ہم کہتے ہیں نا، مختلی عربی میں کیا ہے؟ میم پہ پیش ہے، تالی،
فا پہ پیش فو ہے تو واو نون آ گیا اور ساتھ واو پیش آیا اور نون آ گیا، واو مدہ آ گیا اس میں، ٹھیک ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا مدہ، یہ ہے نا. تو یہ مدہ ہوتا ہے. مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مد. تو پھر تھوڑا سا بڑھے گی بات، ٹھیک ہے. مختلفون، تو آیت پھر آگے اس پہ اور آگے لا آ گیا اس کے اوپر بھی. نہیں اس پہ تو آ رہا ہے، سوری وہ اگلی والی آیت پہ. تو یہاں رکنا ہوتا ہے جیسے. تو پھر کیا ہے؟ بس تو ہر آیت پہ رکا جا سکتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے ہم اسے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون. فیہ نہیں ہوگا، فیہ. الذی ہم فیہ مختلفون. یہ جلدی پڑھے جائیں گے، جلدی جلدی جلدی. یہاں پہ بڑھ جائے گی بات. یا مد آیا اور پھر آگے سے آیت بھی آ گئی، تو بڑی مد یا چھوٹی مد کے برابر ہم اسے کھینچ سکتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون. تو کیسے پڑھیں گے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، اسی طرح ہی الذی ہم فیہ مختلفون. خا اچھی طرح سے نکالنا ہے. مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون. بڑی آسان. پیچھے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے. عما یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون. اگین شروع سے. عما یتساءلون، جتنا آپ کھینچ سکیں نا. عما یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. ٹھیک ہے، جتنا آپ کھینچ سکیں. کوئی ضروری نہیں کہ بہت لمبا کریں، جتنا کھینچ سکے. کم از کم 2 یا 3 کے برابر تو ضرور اسے کھینچے، ٹھیک ہے. مختلفون، مختلفون، مختلفون. جتنا آپ کھینچ سکیں. آپ کی ہمت پر ہے، آپ کی سانس پر ہے کہ آپ کتنا کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری 3 آیات ہوئی ہیں ابھی. اب ہم چوتھی آیات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کلا، کاف ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ جو کاف ہوتا ہے نا، یہ والا ایسے کر کے لکھو کاف، اور ساتھ لام کے اندر کیا ہے؟ الف ہے، اور لام کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے. تو ذرا اس کو ساتھ جب جوڑنا ہے، یہ تو کاف نرمی سے کلا. قلہ نہیں کرنا اس کو، قاف زور سے نہیں بلانا. کلا، کلا. لا اس لیے کلا بھی نہیں کرنا، لا بھی اندر بھی الف بھی ہے نا. کلا، کلا، کلا. ٹھیک ہے. سا، یا، ان قریب، جلد ہی، یا وہ. عین لام میم علم، جان لیں گے، علم ہو جائے گا. واو نون جمع کے لیے دوبارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے آیت آ رہی ہے، اس پہ لا بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں بھی رک سکتے، رک بھی سکتے ہیں. سا، یا، ٹھیک ہے. عین پہ جزم. یا، یا. یہاں دیکھیں گے ہم خالی. کلا سیا، سا جلدی سے. یا، عین حلق سے نکلے گا. سیعلمون. ہم جو پاکستانی ہے نا، ان کی کیا ہوتی ہے؟ نون صحیح، عین صحیح نہیں نکلتی ہم سے، ٹھیک ہے نا. تو میم پہ پھر واو مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ عین حلق سے نکلے گی اور میم کے ساتھ واو مدہ ہے، تو پھر وہی رکنے والا اصول ہے. تو کیسے؟ کلا سیعلمون، کلا. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکنا ہے. کلا کو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو تھوڑا سا ایسے رکنے. کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون. یعنی سیعلمون کا کیا مطلب ہے؟ جلد ہی وہ جان لیں گے. ہرگز نہیں، جلدی جان لیں گے. تو کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. کلا سیعلمون. اس کو وہی رکنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، تمام آیات میں. کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون.
آگے تو بہت ہی آسان ہے. اگلی آیت بالکل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پھر دوبارہ میں نے تو مٹا دی, مجھے مٹانا ہی نہیں چاہیے تھا. کیا ہے؟ صرف کس چیز کا اضافہ ہے؟ ثم. میم پہ شد آ رہی ہے, 2 میم ہے, تو یہ کیا ہے؟ سا کو نرمی سے پڑھنا ہے ہم نے, سما نہیں کرنا, دانت سے دانت نہ ملے. ٹھیک ہے؟ سما سما, سا نرمی سے, اور میم پہ شد ہے تو تھوڑا رکیں گے. سما کی آواز آئے گی, ہونٹ آپس میں جڑیں گے. ٹھیک ہے؟ سما. پھر وہی کلا کلا سیعلمون. ٹھیک ہے؟ وہی ورڈ جو ابھی ہم نے کیا تھا وہی دوبارہ آ رہا ہے, صرف سما کا اضافہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے اسے ہم؟ پہلے ہم نے پڑھا کلا سیعلمون, دوبارہ آیا ثم کلا سیعلمون. اس کو تو یاد ہی نہیں کرنا پڑے گا, خالی سما یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ثم کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون. اپنے پاس اپنے پارے بھی رکھیں تاکہ جب میں پڑھ رہی ہوں یہاں اگر ایک آئے تو باقی آپ کے سامنے ہو. اگین پیچھے سے لے کے چلیں گے ہم اسے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ہر وقت آپ اسے اس طرح بھی یاد نہیں کر سکتے کہ اس کی تلاوت ہی کرتے چلے جائیں. آپ سمپل ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں. عما یتساءلون, عما یتساءلون, عما یتساءلون, عما یتساءلون عن النبع العظیم, عن النبع العظیم, عما یتساءلون عن النبع العظیم, عما یتساءلون عن النبع العظیم. 2 آیات کو اپنے ایک ساتھ جوڑ کے اگین اینڈ اگین پڑھیں. ٹھیک ہے؟ عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ایسے آپ نے یاد کر لیا. اس کو یاد جب کریں تو کوشش کریں حروف جو ہیں اپنی جو مخارج ہیں اپنی جگہ سے ادا ہوں, اور تھوڑے سا جو اس کا جو رولز ہیں وہ فالو کیے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہمیں خود کہتے ہیں ترتیل کے ساتھ. تو اس کو ترتیل کا مطلب ہر لفظ کو اس کا تناسب دے کے پڑھنا. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے پڑھ سکیں. دوبارہ اگین ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. ہم نے سورۃ نبا کی 5 آیات کی ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ لاسٹ ٹائم بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. 5 آیات میں نے آپ کو کروا دی ہیں, اور آپ 5 آیت, آپ کو پتہ ہے کہ 3 آیات تک ہم ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو 5 ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسے پڑھیں, اور آگے مغرب کی اذان آ رہی ہے, عشاء آ رہی ہے, اسے جتنا یاد کر سکیں ایک دوسرے کو سنائیں, اپنے آپ کو سنائیں. اور آسان بات, ریکارڈ کیا کریں. کوئی سننے والا نہیں ہے, اپنی وائس کو موبائل میں ریکارڈ کریں.
اپنی غلطی خود آپ کو پتہ چل جائے گی، اور پھر اس کو اپنی نماز میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی سب سے سنوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کرے اگر یہ والا ہمارا معاملہ ٹھیک چلا تو ٹھیک، اور ڈیلی دوں گی تو پھر یہ ہوگا کہ آپ سے اتنا یاد نہیں ہوگا۔ کل ہم سنیں گے، پرسوں ہم نیا سبق یاد کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ اب آپ مجھے بتائیں